نواب فیروز الدین کی کوٹھی بے حد عالیشان تھی۔ سامنے کا حصہ تو بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن تانگا سامنے نہیں رکا تھا، بلکہ وہ کوٹھی کی عقبی سمت چل پڑا تھا۔ عقب میں بھی ایک چھوٹی سی عمارت تھی جو شاید کوٹھی سے ملی ہوئی تھی، لیکن الگ بھی تھی۔ تانگا اسی عمارت کے سامنے رکا تھا۔ رشید الدین صاحب نے جلدی سے پیسے نکال کر تانگے والے کو دیے اور پھر اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس نکالتے ہوئے بولے، آؤ میاں آؤ، چلے آؤ بھائی۔ اور میں ایک طویل سانس لے کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم مکان کی ڈیوڑی میں داخل ہو گئے اور رشید صاحب نے سوٹ کیس رکھتے ہوئے کہا، میں بھی دروازہ کھولتا ہوں، بس 1 منٹ صبر کرو۔ اور وہ دوڑنے کے انداز میں اندر داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے اندر سے دروازہ کھول دیا اور میں بیرونی کمرے میں داخل ہو گیا۔ مہمان خانہ ہی تھا۔ 2 بستر نفاست سے بچھے ہوئے تھے، کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، درمیان میں فرشی رکھی ہوئی تھی۔ خاصا کشادہ اور ہوادار کمرہ تھا، جس میں ایک دروازہ غسل خانے کی طرف بھی جاتا تھا۔ بس اب یہاں آرام کرو، منہ ہاتھ دھو لو، میں ابھی کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ جی بہتر۔ رشید صاحب اندر چلے گئے۔ میں مسکراتے ہوئے ان حالات کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن ایک خوبصورت سی بچی کی آمد نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ 8-9 سال کی بچی تھی۔ چہرے پر شرارت اور معصومیت کا امتزاج تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھیں، لیکن ان میں شرم بھی تھی۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کہا اور ایک چپل میرے پاؤں کے نزدیک رکھ دی۔ جوتے اتار دیجیے بھائی جان۔ بہت بہتر ننھی سی بہن، مگر پہلے تعارف تو ہو جائے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خادمہ کو افشا کہتے ہیں؟ بہت خوب، ہمیں سرفراز کہتے ہیں۔ نہیں، آپ کو صرف بھائی جان کہتے ہیں، ابو نے یہی بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھائی جان ہی کہیں، لیکن ایک شرط پر۔ فرما دیجیے۔ کیا آپ سچ مچ ہماری بہن بننا پسند کریں گی؟ غور کریں گے، پہلے آپ کو پرکھیں گے کہ آپ کس قسم کے بھائی ہیں۔ بڑی معصوم مگر شریر بچی تھی، یقیناً رشید صاحب کی بیٹی تھی۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم منہ ہاتھ دھو لیں؟ ضرور، سفر کی تھکان بھی تو ہوگی۔ اوہو، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم سفر سے آ رہے ہیں؟ جی ہاں، ابو جان نے بتا دیا تھا، اور آپ کے لیے ناشتہ تیار ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ اپنی محبت کا ثبوت ہمیں ناشتے میں شامل کر کے ضرور دیجیے گا۔ یقیناً، ہم آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کریں گے، میں نے کہا، اور وہ مسکراتے ہوئے بھاگ گئی۔ میں غسل خانے کی طرف چل پڑا، منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا اور باہر نکل آیا۔ پھر بیٹھے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ رشید الدین صاحب آئے۔ ان کے پیچھے ایک ملازم ٹرے سنبھالے ہوئے اندر آیا۔ اس نے درمیانی میز پر ناشتہ لگا دیا۔ ناشتہ تو ہم کر چکے ہیں محترم۔ ارے بھائی، وہ سفری ناشتہ تھا اور ابھی کھانے میں بہت دیر ہے، یہ ہلکی چیزیں ہیں، اور تم ماشاءاللہ جوان جہان آدمی ہو، چلو بسم اللہ کرو۔ میں نے بے تکلفی سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ رشید صاحب بھی میرے شریک تھے۔ ناشتے کے دوران میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خلوص ایسے بھی مل جاتا ہے، جس چیز کی طلب کرو وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یا پھر ہم غلط جگہوں پر اسے تلاش کرتے ہیں۔ رشید الدین سے میرا کیا واسطہ؟ بس چند لمحات کے ہم سفر، لیکن اس شخص کے پاس بے لوث محبت موجود ہے۔ لیکن اب میری زندگی، کیا ملازمت شروع کر دوں؟ کیا میں ملازمت کر سکوں گا؟ 1000 روپے میرے پاس موجود ہے، یہ عارف کو واپس کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دوست ہے میرا، لیکن ادھار تو ادھار ہی ہوتا ہے۔ ناشتہ کر لیا تھا، ذہن میں بہت سے پروگرام مرتب ہو رہے تھے۔ تھوڑا عرصہ ملازمت کرنا ہی پڑے گی۔ عارف کے پیسے واپس کر دوں، کچھ رقم پس انداز کروں، اور اس کے بعد ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کروں۔ یہی بہتر ہے، یہی مناسب ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ سرفراز میاں؟ رشید صاحب کی آواز نے مجھے چونکایا۔ جناب؟ ارے بھائی، کس سوچ میں ڈوب گئے؟ کچھ نہیں بھائی، فکر مند ہو گئے۔ میری خواہش ہے میاں کہ فکر کو ذہن سے نکال دو۔ میں موجود ہوں، گھر موجود ہے، میں تمہارے زیادہ حالات کی قرید نہیں کروں گا۔ بس یوں سمجھو کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ جب بھی ملازمت مل جائے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔
بات دراصل یہ ہے میاں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں، ہمیشہ سے بیٹے کی آرزو ہے۔ صالح قسم کے نوجوانوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کاش کوئی بیٹا ہوتا۔ غیر اپنے مشکل سے ہی بنتے ہیں، لیکن طلب کا کیا کیا جائے۔ بڑی متاثر کن گفتگو تھی۔ میں نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ کوئی ذمہ داری کیسے قبول کر سکتا تھا؟ میری نگاہوں کے سامنے تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارے بھائی نفیس، نفیس! انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ جی اچھے میاں، بیگم کو بھیج دو، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ کواڑ کے پیچھے سے انہیں دیکھ چکی ہوں گی، لیکن انہیں یہاں بھیج دو۔ ملازم چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک پاکیزہ شکل خاتون اندر آ گئی۔ یہ میری 40 سالہ مونس ہیں، تمہارے لیے ہمدرد ماں ثابت ہوں گی۔ بیگم، یہ سرفراز میاں ہیں۔ کشادہ پیشانی اور روشن آنکھوں سے ان کی فراست کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا بھائی سرفراز میاں، ہمیں اب اجازت۔ ممکن ہے دوپہر کے کھانے میں ہم تمہارے ساتھ شریک نہ ہو سکیں، نواب صاحب کو حاضری جو دینی ہے۔ بہتر جناب۔ تم یہاں آرام کرو، سونا چاہو تو سو جاؤ، ہمیں تو رات کو ہی نیند نصیب ہوگی، ملازمت پیشہ آدمی جو ٹھہرے۔ رشید صاحب اٹھ گئے۔ بیگم صاحبہ تھوڑی دیر تک بیٹھی رہیں، پھر وہ مجھے آرام کا مشورہ دے کر چلی گئیں اور میں ایک مسہری پر لیٹ کر اپنی زندگی کے اس موڑ پر غور کرنے لگا۔ گھر سے قدم نکال دیا تھا، دیکھنا یہ تھا کہ اب زندگی کون سے موڑ اختیار کرتی ہے۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر آہٹ سنائی دی اور میں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اجنبی جگہ تھی، بڑا عجیب عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن دروازے سے داخل ہونے والا چہرہ بڑا شگفتہ تھا۔ میری جانی پہچانی افشاں تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور افشاں کے ننھے ننھے لب بھی مسکرا اٹھے۔ کیا ہمیں اس مداخلت پر معذرت کرنا پڑے گی؟ کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے اس تکلف کی۔ ہمیں بھی تکلفات نہیں پسند۔ ویسے ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ مسکرانا جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مسکرانے والے ہمیں پسند ہے۔ اللہ نہ کرے محفوظ میاں جیسے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ محفوظ میاں؟ یہ کون ہے؟ امی کی خالہ زاد بہن کی نند کے لڑکے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس میں تشریف لائے تھے۔ 1 ہفتہ رہے، ایک بار بھی نہیں مسکرائے، بس صورت پر جھاڑو پھری رہتی تھی۔ اللہ کی پناہ، دن گنتے تھے ہم کہ وہ کب جائیں۔ افشاں! ایک بھیچی بھیچی سی آواز ابھری۔ تو عرض کر رہی تھی کہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھائیے گا؟ مگر وہ محفوظ میاں۔ افشاں نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ جو آپ پسند کریں کھلا دیں۔ آپ کی کوئی پسندیدہ شے؟ آپ کی اور ہماری پسند یکساں ہی ہوگی۔ ہمیں تو قیمے بھرے کریلے بہت پسند ہیں، موسم کی چیز ہے، فرمائش کر دیں تو پک جائیں گے۔ آپ اپنی پسند سے جو کچھ کھلا دیں کھا لیں گے۔ بہتر ہے، میں فرمائش نوٹ کر لیتی ہوں، افشاں نے کہا اور واپسی کے لیے پلٹی۔ دروازے تک گئی اور پھر دوسری طرف جھانک کر دیکھا۔ خطرہ ٹل گیا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے یہ بچی بہت پیاری لگ رہی تھی، کیسی اپنائیت تھی اس کی گفتگو میں، اور کیسی پیاری باتیں کرتی تھی۔ تو خدا کا کرنا یہ ہوا کہ محفوظ میاں عرس ختم ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، لیکن جانتے ہیں انہوں نے جا کر کیا گل کھلایا؟ اوہو، کیا ہوا؟ ہنا باجی کے لیے اپنا پیغام بھجوا دیا۔ یہ ہنا باجی کون ہے؟ منجلی باجی کا نام ہنا ہے، شکل و صورت درمیانی ہے، رنگ صاف ہے، بس ذرا ناک موٹی ہے، اور جب چشمہ لگا لیتی ہیں تو رشیدن بوا معلوم ہوتی ہیں۔ افشاں! دبی دبی آواز پھر ابھری اور افشاں نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ یہ افشاں کہاں ہے کہکشاں؟ یہ بیگم صاحبہ کی آواز تھی۔ اندر ہے امی، سرفراز بھائی کے کان کھا رہی ہے، نہ جانے کہاں کہاں کی اڑا رہی ہے۔ مارے گئے سرفراز بھائی، بچائیے، افشاں نے کہا اور پھر جلدی جلدی بولنے لگی۔ بہتر ہے بھائی جان، تو میں امی سے عرض کر دوں گی کہ آپ کو قیمے بھرے کریلے بہت پسند ہیں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ اور وہ مڑی، لیکن دروازے میں بیگم صاحبہ کھڑی تھی۔ تو تم نے سرفراز میاں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے؟ نہیں امی جان، میں تو بھائی جان سے دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھنے آئی تھی۔ میں ذرا بوا سے کریلوں کے لیے کہہ دوں؟ سرفراز میاں،
یہ بہت شریر ہے، زیادہ منہ مت لگانا ورنہ تمہارے کان کھا جائے گی۔ اس دنیا میں تنہا ہوں چچی جان۔ افشاں کی شخصیت میرے لیے اجنبی اور انوکھی ہے، اسے کچھ وقت میرے لیے دے دیں، بڑا سکون ملتا ہے اس کی باتوں سے۔ تمہاری بہن ہے بیٹے، اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، بس یہ تمہیں پریشان نہ کرے۔ توبہ ہے امی جان، کوئی بڑے بھائی جان کو بھی تنگ کرتا ہے کیا؟ تو میں کہہ دوں بوا سے کریلوں کے لیے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں تیرے کریلوں کو، جا کہہ دے جا کر۔ افشاں باہر نکل گئی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے وہ رک کر بولی، کوئی ضرورت ہو تو مجھے طلب کر لیجیے گا بھائی جان۔ بوا سے کریلوں کے لیے کہہ کر ذرا واپس آ جانا افشاں، تم سے مجھے ایک ضروری کام ہے۔ حاضر ہو جاؤں گی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ بے حد شریر ہے۔ ویسے بیٹے، دراصل ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ترسی ہوئی ہیں بھائی کے لیے۔ کاش آپ مجھے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیں چچی جان۔ خدا تمہیں خوش رکھے، تمہارے الفاظ میں بڑی اپنائیت ہے۔ تیسرا دن تھا مجھے رشید الدین صاحب کے ہاں قیام کا۔ یہ 3 دن جس ماحول میں گزرے وہ جاویدہ تھا۔ کیسا سکون، کیسی اپنائیت تھی۔ افشاں کے علاوہ درخشاں بھی میرے سامنے آ گئی تھی۔ 13 سال کی بچی تھی، شباب کی آمد تھی، آنکھوں میں حیا تھی، پاکیزہ سی شکل، پاکیزہ باتیں۔ وہ افشاں کی طرح تیز ترار نہیں تھی، بلکہ بالکل سیدھی سادی تھی۔ البتہ افشاں بے حد ذہین اور باتونی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر افشاں مجھے باتوں میں نہ الجھا دیتی تو میں اتنا پرسکون نہ رہتا۔ وہ میرا گھر بار، میرے عزیز و اقارب میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتے تھے۔ میں نے کبھی گھر کے اندر اپنی کوئی خاص اہمیت نہیں سمجھی تھی، لیکن بہرحال میں وہاں پیدا ہوا تھا۔ میں کسی سے بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا مکان وہ ہے، میں وہاں رہتا ہوں، اور اب میں ایک بے سہارا انسان تھا۔ اپنے کسے یاد نہیں آتے، ہاں، لیکن ان یادوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ مگر افشاں کی پرمحبت گفتگو، رشید الدین صاحب کا اخلاص، بیگم صاحبہ کی محبت، سب کچھ میری کیفیت بدلنے کے لیے کافی تھے۔ میں بے حد مطمئن تھا، سوائے اس اضطراب کے کہ ان پرخلوص لوگوں پر کب تک بار بنا رہوں گا۔ چوتھے دن میں نے رشید الدین صاحب سے صاف صاف گفتگو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محترم، میرا خیال ہے کہ مہمان نوازی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب مجھے میدان عمل میں آنے کی اجازت دیں۔ میاں، کچھ کرنے کا جذبہ بہت قابل قدر ہے، لیکن میری سکت 1 ماہ کی ہے۔ 1 ماہ تک تم بغیر کسی تردد کے میرے مہمان رہو۔ 31ویں دن تم اپنے بارے میں سوچنا اور اس کے بعد کو انتظام کر لینا۔ رشید صاحب، آپ کی صاف گفتگو سے میں بہت متاثر ہوں، لیکن اگر اس درمیان میں ہی کچھ کر لوں تو کیا حرج ہے؟ بات دراصل یہ سرفراز میاں کہ میں نواب صاحب کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میری ان سے ملاقات بہت مختصر رہی، وہ لدھیانہ جانے کے لیے تیار تھے، اس لیے میں تمہارے بارے میں گفتگو نہیں کر سکا۔ وہ واپس آ جائیں تو تمہاری ملازمت کا بندوبست کر دوں۔ ویسے وقتی طور پر ایک ڈرائیور کی جگہ ہے، مگر تم… رشید الدین صاحب خاموش ہو گئے۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ ایک دم میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ کیا میں صرف یہی حیثیت رکھتا ہوں؟ کیا میری صلاحیتیں اس قدر زنگ آلود ہیں کہ جاگیردار صاحب کے آگ کر دینے کے بعد کوئی معمولی سی ملازمت کروں اور قسم پرسی میں زندگی گزار دوں؟ آخر کچھ تو کرنا ہی ہے، کوئی لاہ عمل تو بنانا ہے۔ میں سوچتا رہا اور پھر فوری طور پر کچھ فیصلے کیے۔ بہتر حالات کی طرف چھلانگ لگانا ناممکن ہے۔ ابتدائی سیڑھی پر قدم رکھ کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ملازمت کر لی جائے، کچھ رقم پس انداز کی جائے، پھر اس ملک سے باہر نکل جائے، ایسی زندگی اپنائی جائے جو شایان شان ہو۔ بے شک اس کے علاوہ کچھ اور ناممکن ہے۔ دوسروں کے ٹکڑے ان کے لیے جو نکمے ہوں۔ میری صلاحیتیں عام انسانوں سے افضل ہیں۔ چنانچہ کافی دیر کے بعد میں نے رشید صاحب کو مخاطب کیا۔ رشید صاحب، جی فرمائیے۔ میں آپ کے غور و خوض کی وجہ سے خاموش تھا۔ آپ نے زندگی کا طویل سفر طے کیا ہے، اور جو کچھ میرے سامنے ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہایت خوش اسلوبی سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ واللہ، لڑائی کا موڈ ہی چوپٹ کر دیا۔ بڑی خوش کر دینے والی بات کہہ دی۔
ورنہ میں تو تمہاری اس خاموشی پر ایک نقشہ جنگ ترتیب دے چکا تھا۔ میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں جناب۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ ایک نیک نفیس انسان ہیں رشید صاحب، اسی لیے آپ نے نہ تو میرے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھا، نہ کچھ سوچا، اور مجھے اپنے مکان میں جگہ دے دی۔ آخر کیوں؟ یہاں ایک بات کہوں، دراصل پوری زندگی خدا کے خوف میں گزار دی، کوشش کی ہے کہ کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، اور اب خدا کی ذات پر اعتماد کی اس منزل پر ہوں کہ وہ ہر لمحہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اپنے سارے معاملات اسی پر چھوڑ دی ہیں، وہ جانے اور اس کا کام۔ اس میں مداخلت مجھ جیسے گناہگار کو کہاں روا ہے؟ تم ملے، دل کو بھائے، سو بلا لایا۔ میری کیا اوقات جو میں تمہاری خدمت کروں؟ تم کیا ہو؟ یہ پوچھنا اللہ پر اعتماد کو ٹھیس پہنچانا تھا۔ آپ بہت عظیم انسان ہیں رشید صاحب۔ جب آپ مجھے اپنے بچوں کی جگہ دے چکے ہیں تو میرے اوپر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ممکن ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، میں اپنی مکمل تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یوں سمجھ لیں زندگی کبھی تردد میں نہیں گزاری۔ اچانک احساس ہوا کہ دنیا میں بے مقام ہوں اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ بہتر وقت کے انتظار میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ خود سمجھتے ہیں کہ لمحات کی کیا قیمت ہے۔ دن میں جو لمحات ضائع ہوئے ان کا صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ بات تو مناسب ہے۔ تب براہ کرم 1 ماہ کی قید نہ لگائیں۔ آپ نے ڈرائیور کی ملازمت کی بات کی ہے؟ ہاں، تو پھر میں ڈرائیونگ بھی جانتا ہوں، تو کیا براہ کرم مجھے ملازمت دلوا دیں۔ لیکن میاں تم تو تعلیم یافتہ ہو۔ اسی لیے پوری دیانت سے ملازمت کروں گا تاکہ میرے علم کی توہین نہ ہو۔ اور کر لو، میرا تو خیال تھا کہ نواب صاحب کی واپسی پر تمہیں کوئی عمدہ ملازمت دلائی جائے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس کا فوری بندوبست کر دیں۔ دل خوش نہیں ہے، لیکن تمہاری عظمت کا سکہ دل پر بیٹھ رہا ہے۔ بہرحال اگر تمہاری خواہش ہے تو بیگم صاحبہ سے کل بات کروں گا۔ میں شکر گزار ہوں گا جناب۔ رشید صاحب خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن بھی حسب معمول تھا۔ افشاں سے گپ شپ رہی، درخشاں بھی شرمائی ہوئی 2-3 بار آئی، لیکن دوپہر کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ افشاں کی زبانی معلوم ہوا کہ بیگم صاحبہ پڑوس میں کسی تقریب میں شریک ہیں اور آج پورا دن وہیں گزاریں گی۔ بیگم صاحبہ مجھ سے کچھ کہہ کر نہیں گئی تھیں۔ بہرحال میں نے بھی باہر نکلنے کا پروگرام بنایا تو افشاں کہنے لگی، واہ بھائی جان، آج آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ امی کہہ گئی ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا ہم اکیلے رہیں گے تو امی جان نے کہا کہ سرفراز بھائی جان جو موجود ہیں۔ اوہ! میں خاموش ہو گیا، لیکن بیگم صاحبہ کے اس اعتماد نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ چنانچہ میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ایک کتاب لے کر لیٹ گیا۔ وقت گزرتا رہا، افشاں سے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اندر سے افشاں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال میں نے ابھی کھانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک اندرونی دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ افشاں! میں نے پکارا، لیکن جواب نہ دارا۔ ہاں، پردے کے پیچھے کسی وجود کا احساس ضرور تھا۔ افشاں! افشاں موجود نہیں ہے سرفراز صاحب۔ ایک لرزتی ہوئی اجنبی آواز اٹھی۔ میں چونک کر اٹھ گئی، لیکن ابھی میں کچھ سوچ نہ سکا تھا کہ پردہ ہٹا اور ایک خوبصورت سی لڑکی نگاہیں نیچے کیے اندر آ گئی۔ عمر 20 کے لگ بھگ ہوگی، کھلتا ہوا شربتی رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، جوانی کے سارے لوازمات سے مزین۔ وہ دونوں شریریں اندر کوٹھی میں چلی گئی ہیں۔ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، یوں بھی امی جان نے مجھے آپ کے سامنے آنے کی اجازت دے دی ہے۔ غالباً آپ کہکشاں ہیں۔ جی ہاں۔ وہ کھانا رکھ کر کھڑی ہو گئی، حالانکہ اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اسے واپس چلا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ عجیب سے انداز میں کھڑی تھی۔ شکریہ کہکشاں بی بی، آپ کو زحمت کرنی پڑی۔ شرمندہ نہ کریں، میں نے تو آپ کی کوئی خدمت نہیں کی، حالانکہ یہ میری دلی خواہش تھی۔ وہ لرزتی آواز میں بہت کچھ کہہ گئی اور مجھے اس کی امید نہ تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ کیا یہ الفاظ سادگی سے کہے گئے ہیں یا ان کی تہ میں کوئی جذبہ ہے؟ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا
ہاں میں کھا لوں گا، ابھی کھا لیجیے نا میرے سامنے۔ آواز میں ہلکی سی شوخی آ گئی اور مجھے سنبھلنا پڑا۔ رشید صاحب کی مشفق صورت میری نگاہوں میں گھوم گئی۔ ذرا سی بھی لغزش ہو گئی تو کائنات ہل جائے گی، بھرم ٹوٹ جائے گا، مجھ پر سے بھی اور خدا پر سے بھی۔ اس شخص نے سب کچھ خدا کو سونپ دیا ہے۔ آپ نے کھا لیا کیا کشا بی بی؟ ابھی نہیں۔ تو جائیے آپ بھی کھا لیجیے۔ میں آپ کو کھاتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا تو بیٹھ جائیے۔ شکریہ۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہکشاں خوبصورت تھی لیکن زلیخا سے زیادہ نہیں۔ زلیخا چاند کا ٹکڑا تھی اور میں اسے ٹھکرا چکا تھا۔ میں نے کھانا شروع کر دیا اور وہ بیٹھی مسکراتی رہی۔ پھر جب میں کھا چکا تو اس نے شکایتی انداز میں کہا، ہم بتا چکے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، لیکن آپ نے ہمیں کھانے کے لیے پوچھا تک نہیں۔ چھوٹی بہن بھائیوں سے شکایت نہیں کرتی کہکشاں۔ میں نے طلسم توڑا اور کہکشاں دھک سے رہ گئی۔ سرفراز صاحب۔ بری بات بیٹے، بڑے بھائیوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ سرفراز صاحب۔ وہ احتجاجی انداز میں بولی، بھائی جان، صرف بھائی جان۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دل میں ایک عجیب سی روشنی ہو گئی تھی، طبیعت پر انبساط کی سی کیفیت تھی، اور یہ خدا کا شکر تھا اس کے ایک گنہگار بندے نے اس کا بھرم قائم رکھا تھا۔ کہکشاں عجیب سے انداز میں میری جانب دیکھ رہی تھی۔ عجیب حالات میں ہماری ملاقات ہوئی ہے کہکشاں، تم بے حد پیاری ہو، بہت خوبصورت، کوئی بھی نوجوان تمہیں دیکھ کر دل پکڑ سکتا ہے، لیکن میری بہن، تم صرف میری بہن ہو، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے نا؟ میں تمہارا بھائی ہوں، کیا میں تمہیں بھائی کی حیثیت سے پسند نہیں؟ اور کہکشاں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ پھر وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میری خطا نہیں ہے بھائی جان، میری خطا نہیں ہے۔ برتن رکھ دو کہکشاں، بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ابو جان امی سے کہہ رہے تھے کہ سرفراز اچھا لڑکا ہے، اگر ملازم ہو جائے تو کہکشاں کے لیے کیسا رہے گا؟ بس اس وقت سے مجھ سے بھول ہو گئی۔ میں رشید صاحب سے جھگڑا کروں گا، ان سے کہوں گا کہ آخر انہوں نے میری بہن کو کیا سمجھا ہے، میں خود اس کے لیے عمدہ سا دولہا تلاش کروں گا۔ واہ، کوئی میری بہن ایسی گئی گزری ہے کہ مجھ جیسے آدمی سے اس کی شادی کی جائے؟ بھائی جان، للہ ابو جان سے کچھ مت کہیے گا، آپ کو میری قسم، غلطی میری ہے، ابو جان سے کچھ نہ کہیے گا۔ اچھا نہیں کہیں گے، بس ایک بار پیار سے مجھے بھائی جان کہہ دو۔ بھائی جان۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی اور میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری پیاری سی بہن، جاؤ اور ان تمام باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دو، شاباش۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے اور اس نے برتن اٹھا لیے۔ پھر وہ برتن اٹھائے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن اچانک برتنوں کا چھناکا سنائی دیا اور میں اچھل پڑا۔ ارے کیا ہوا؟ میں اندرونی کمرے کی طرف بھاگا اور دوسرے کمرے میں پہنچ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ منظر ہی اتنا عجیب تھا کہ میرے بھی حواس گم ہو گئے۔ کہکشاں دروازے کے عین قریب منہ پھاڑے کھڑی تھی اور کمرے کے بیچوں بیچ عین درمیان میں صاف ستھری زمین پر رشید الدین صاحب سجدہ ریز تھے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ سب کیا تھا؟ یہ سجدہ ریزی کیسی تھی؟ کیا رشید الدین صاحب بے ہوش ہو گئے تھے؟ ہوا کیا تھا یہ سب؟ میں بے چینی سے ان کے قریب پہنچ کر جھکا۔ رشید صاحب؟ انہوں نے گردن اٹھائی، ان کی آنکھیں، رخسار اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ رشید صاحب؟ میاں رو لینے دو، اس کے حضور آنسوؤں کے نذرانے کے علاوہ اور کیا پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا دوں اسے؟ ہوا کیا ہے آپ کو؟ اٹھیے تو صحیح۔ شادی ہے مرگ ہو گیا، مجھ جیسے گناہگار کو اس نے کیسا نوازا ہے، کیسا اس نے میرے خلوص کا بھرم رکھا ہے۔ رشید صاحب، پیٹ کا ہلکا ہوں میاں، خوشی کی کوئی بات چھپا نہیں سکتا، آؤ تم دونوں میرے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا اور کہکشاں کا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں آ گئے۔ بیٹھ جاؤ تم دونوں۔ حالات کچھ میری سمجھ میں آ رہے تھے، لیکن جو کچھ میں سمجھ رہا تھا بڑا سنسنی خیز تھا۔ بہرحال میں بیٹھ گئی
کہکشاں البتہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ کہکشاں بیٹے، ایک بات کا یقین کر لو، میں تمہیں اسی طرح پاک و صاف بے گناہ سمجھتا ہوں جس طرح اس سے قبل۔ دراصل والدین پر اہم فرائض ہوتے ہیں، ان میں ایک فرض یہ بھی شامل ہے کہ اولاد کے بارے میں گفتگو کرتے وقت محتاط رہیں اور ان کے ذہنوں کے لیے بوجھ نہ بنیں۔ ہاں ہاں، شرمانے کی بات نہیں، میں اپنی کئی غلطیاں تسلیم کر رہا ہوں، لیکن خوشیوں میں اور غلطیوں میں خوشیوں کا پلہ بھاری ہے، اسی لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہنے دو۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں سرفراز میاں کو خوشخبری سنانے آ رہا تھا، اسی لیے نا وقت آ گیا، تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ آواز نہیں دی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم کھانا لے کر اندر داخل ہوئی تھی بیٹی۔ اس گناہ گار نے ساری باتیں سن لی ہیں، اور اس کے بعد مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں سجدہ ریز ہو گیا۔ رشید صاحب، ابو جان۔ سرفراز بیٹے، تمہاری چمکدار پیشانی سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اعلیٰ نسب کے انسان ہو، تمہاری رگوں میں شریف خون ہے۔ پشیمان اس لیے نہیں ہوں کہ خوشیوں کا پلہ بھاری ہے، ورنہ شاید تم پر آیا نہ ہوتا۔ غور کرو اس انسان پر جسے تم جیسا صالح بیٹا مل جائے۔ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں رشید صاحب۔ بخدا شرمندہ مت ہو، بلکہ میری خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ ہاں، میں مجرم ہوں کہ میں نے تمہارے بارے میں اس انداز میں سوچا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ کہکشاں کو اچھے رشتے مل جائیں گے، لیکن کیا تمہارے جیسا بھائی بھی روئے زمین پر ہوگا؟ آپ تو مجھے کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں رشید صاحب۔ مجھ سے جو کچھ ہوا وہ انسانی فرض، ضمیر کی آواز تھی۔ ابو جان، میں شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ اگلی کہیں کی، غلطی تو میری ہے اور شرمندہ تو۔ بھروسہ کر لے میری بات پہ کہ میرا دل تیری طرف سے آئینے کی طرح صاف ہے، اور بھروسہ کر لے اس بات پر بھی کہ میں نے یہ کہانی سینے میں دفن کر لی ہے۔ میرے پیارے ابو جان۔ کہکشاں نے رشید صاحب کے سینے پر سر رکھ دیا اور وہ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو بھائی، کھانا تو ہم کھا چکے ہیں، لیکن اس وقت خوشی میں پھر بھوک لگنے لگی ہے، اسی لیے کچھ کھلاؤ۔ رشید صاحب نے پیار سے کہا، ابھی لاتی ہوں۔ کہکشاں باہر چلی گئی۔ رشید صاحب مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ بھائی، تمہارے بارے میں اچانک تجسس بڑھ گیا۔ جی، میں سمجھا نہیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ ایک گزارش کروں گا، صرف اس بات سے پرہیز کریں، جو کچھ میں ہوں اسی پر اکتفا کریں۔ اوہ، کیا یہ بہت ضروری ہے؟ جی، بہتر ہے میاں، گو تجسس اور بڑھ گیا ہے، لیکن خیر۔ دراصل سرفراز میاں، 5 بیٹیوں کا باپ ہوں نا، اس لیے جو کچھ میں نے سوچا اس پر تم مجھے مجرم نہیں قرار دے سکتے۔ قطعی نہیں جناب، آپ یہ تصور بھی ذہن سے نکال دیں۔ تم اس قدر نفیس انسان ہو کہ آج کے بعد سے جو کچھ کہو گے اس پر ذرہ برابر بھی شک نہیں کروں گا۔ میں نے احساس شرمندگی کو ذہن سے نکال دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہکشاں کھانا لے آئی اور ایک بار مجھے پھر ان دونوں باپ بیٹیوں کے ساتھ شریک ہونا پڑا۔ ویسے دل میں نے ان سب کی عظمت کا اعتراف کیا تھا۔ کھانے کے بعد رشید الدین صاحب نے چائے کی فرمائش کی، پھر بولے، دراصل میں نے خوشخبری کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، میں بھی اسی کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے بیگم صاحبہ سے تمہارے بارے میں گفتگو کی تھی۔ جی بھائی، وہ لوگ میرے اوپر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ نواب صاحب کے انتظار کی کیا ضرورت ہے، تمہیں رکھ لیا جائے۔ یہ تو واقعی خوشخبری ہے۔ میں نے بیگم صاحبہ کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ کہنے لگی، تمہاری حیثیت ڈرائیور کی نہیں ہوگی، اس گھر کے ایک فرد کی مانند رہو گے۔ میں انہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو تم کل سے کام شروع کر دو۔ ویسے تنخواہ معقول ہے، تمہارے خیال میں کتنی تنخواہ ہونی چاہیے تمہاری؟ جو آپ کے خیال میں درست ہو۔ بہرحال 350 روپے علاوہ دوسری مراد کے۔ رہائش کے لیے میں نے بیگم صاحبہ کو منع کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ تم میرے ہی ساتھ رہو گے۔ انتہائی مناسب ہے جناب۔ تو بس کل سے میاں بسم اللہ کرو، رشید صاحب نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ یوں اس عجیب و غریب
دن کی دوپہر کا اختتام ہوا، لیکن یہ حیرت انگیز واقعہ میرے لیے بڑی سنگین حیثیت رکھتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں بہک جاتا تو حالات کیا ہوتے، لیکن خود پر اعتماد بھی تھا، اور پھر میں پھسلنے والوں میں نہیں تھا۔ خدا کا شکر ہے ضمیر بھی رکھتا ہوں، اور اسی کی وجہ سے نقصان میں تھا، ورنہ کیا تھا؟ والد صاحب کی باتیں برداشت کر لیتا، زلیخا کے بارے میں خیالات بدل لیتا، اور یوں گھر بھر میں بازی مار لیتا، جبکہ میرا نمبر چھٹا تھا۔